اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة زینا خوشنما لگتی ہے للناس لوگوں کو، بھلی لگتی ہے، اچھی لگتی ہے، مزین لگتی ہے لوگوں کو، خوشنما لگتی ہے لوگوں کو، حب الشہوات مرغوب چیزوں کی محبت، مرغوب چیزیں لوگوں کو اچھی لگتی ہے، مزین بنا دی گئی ہے لوگوں کے لیے مرغوب چیزیں، مثلا من النساء عورتیں، کہ عورتیں فطری طور پر مردوں کو اچھی لگتی ہے، یہ اس کی فطرت کے اندر، والبنین بیٹے یہ اچھے لگتے ہیں، والقناطیر المقنطرۃ اور لگے ہوئے ڈھیر، القناطیر قنطار کی جمع ڈھیر کو کہتے ہیں، المقنطرہ جو لگا ہوا ہو ڈھیر، لگے ہوئے ڈھیر اچھے لگتے ہیں، من الذهب والفضہ سونے اور چاندی کی، والخیل المسومۃ نشان لگے ہوئے گھوڑے اچھے لگتے ہیں، والانعام مویشیاں اچھی لگتی ہے، والحرث اور کھیتی اچھی لگتی ہے۔ انسان کی فطرت کے اندر دنیا کی محبت رکھی گئی ہے۔ اس سے پہلے یہ بتایا گیا تھا کہ لوگوں اس دنیا کی وجہ سے لوگ یعنی کافر ہو گئے اور کفار مسلمانوں کے مقابلے میں جنگ کے لیے بھی آئے، قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقت۔ اس آیت کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ اس کفر کا یا نافرمانی کا جو اس کی جو اصل وجہ ہے، اس کی جو اصل جڑ ہے، وہ دنیا کی محبت، کہ انسان عورت چاہتا ہے، اس کی وجہ سے وہ غلط کام کرتا ہے، ناجائز طریقے سے کماتا ہے، کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے، کسی کو قتل کرتا ہے وغیرہ۔ مال و دولت کی یعنی دنیا کی محبت ہی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ انسان یا تو کفر کرتا ہے یا نافرمانی کرتا ہے، اور یہ دنیا کی محبت انسان کی فطرت کے اندر اللہ نے رکھی ہے، وگرنہ اس میں بھی اللہ کی بڑی حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت تو یہی ہے کہ اگر انسان کے دل میں دنیا کی محبت نہ ہوتی تو یہ نظام کائنات چلتا ہی نہ، انسان کے دل میں عورت کے لیے کشش نہ ہوتی، رغبت نہ ہوتی، انسان کے اندر یہ جنسی جذبہ نہ ہوتا تو پھر وہ شادی نہ کرتا، اور جب شادی نہ کرتا تو دنیا یہ خلق یا جو مخلوق ہے انسانیت ہے، یہ انسانیت کیسے آگے بڑھتی نہ۔ دنیا کی محبت انسان کے دل میں نہ ہوتی تو ایک مزدور صبح اٹھ کر مزدوری کے لیے کیوں جاتا؟ وہ مزدوری کے لیے نہ جاتا۔ ایک امیر شخص صبح اٹھ کر اپنے کام کاج ٹھیک کرنے کے لیے ایک مزدور کی تلاش میں نہ نکلتا۔ غرض دنیا کی محبت انسان کے دل کے اندر نہ ہوتی مال و دولت کی تو یہ نظام عالم چلتا ہی نہ۔ ایک ماہر نفسیات گزرا ہے، یہودی تھا وہ، سیگمنٹ فرائڈ، شاید آپ حضرات نے نام سنا بھی ہو، پڑھا بھی ہوگا اس کو۔ تو یہ ماہر نفسیات گزرا ہے، اور ایک فن ہے سائیکالوجی کا،
انالیسس، اس کا یہ بانی ہے، فاؤنڈر ہے اور مشہور ماہر نفسیات۔ اس نے بھی جو انسانی نفسیات میں سب سے پہلی چیز وہ رکھی ہے، انسان کے اندر جو جنسی جذبہ ہوتا ہے، مرد کا عورت کی طرف اور عورت کا مرد کی طرف، یہ سب سے پہلی چیز اس نے اسی بات کو رکھا ہے۔ اللہ نے بھی اسی بات کو رکھا کہ انسان کے اندر جو سب سے زیادہ جو رغبت چیز ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ ایک مرد کی عورت کی طرف ایک جنسی جذبہ ہوتا ہے اور ایک عورت کا مرد کی طرف ایک جنسی جذبہ ہوتا ہے۔ یہ فطری طور پر اللہ تبارک و تعالی نے رکھا ہے۔ تو یہ قرآن بھی اسی بات کو کہتا ہے۔ اگرچہ بعض لوگوں کی اگر حالت ایسی ہو جائے، جیسے بعض لوگ کو معاشی طور پر کمزور ہو سکتا ہے، ان میں نمبر ایک میں جو ہے نا وہ پیٹ ہو ان کا اور جنسی خواہشات بعد میں ہو، لیکن اکثریت یہی ہے کہ سب سے پہلی چیز جو انسان کے اندر ہوتی ہے، جو ایک نارمل انسان ہوتا ہے، ایک صحت مند انسان ہوتا ہے، اس کے اندر یہی چیز ہوتی ہے، ایک جنسی جذبہ ہوتا ہے، اور اس کا شریعت نے انکار نہیں کیا۔ سب سے پہلی چیز شریعت نے یہی کہی ہے کہ بھئی ہاں انسان کے اندر ایک جنسی جذبہ ہوتا ہے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مخلوط یا مردوں اور عورتوں کا خلط ملط اختلاط، ملنا جلنا، یا تعلیمی اداروں میں ہو یا دوسرے اداروں کے اندر ہو، وہاں پر مرد عورت کا کندھے سے کندھا ملا کر چلنا یہ ہونا چاہیے، اور اس کے بعد ہم پاک دامنی کا بھی تصور کر لیں تو یہ تصور عبث، ایک عقل مند شخص اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ کیونکہ اگر ایک انسان ہے، وہ نارمل انسان ہے، صحت مند انسان ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے اندر عورت کی طرف کشش نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک کلپ میں نے دیکھا تھا سوشل میڈیا پر، ایک کوئی امریکن ایکٹر تھا، ہالی ووڈ ایکٹر تھا، وہ بتا رہا تھا کہ بھائی یہ جو بات ہے کہ مرد اور عورت صرف یہ ہوں گے کہ وہ دوست ہوں گے، یہ بات کہہ رہے، اس کو میں نہیں مانتا۔ جب تک عورت کی طرف سے ممانعت ہو تب تک مرد بھی یہ ایکٹنگ کرے گا کہ میں صرف دوست ہوں۔ جیسے ہی موقع ملا پھر وہ دوستی، وہ مرد کبھی بھی اس بات کو نہیں دیکھے گا کہ بھئی ہاں صرف دوستی تک میں نے رہنا ہے اور اس سے آگے نہیں بڑھنا۔ تو یہ دنیا بھی مانتی ہے، لیکن یہ کہ ہم پر ایک تہذیب مسلط کی جا رہی ہے اور ہم باہیں پھیلا کر اس کو لینے کے لیے جو ہے نا تیار کھڑے ہیں۔ خود یہاں پر ہمارے ایک پروفیسر نے بتایا یونیورسٹی میں کہ ہم پر اس بات کا بہت زیادہ پریشر ہے کہ حکومت نے جو ترجمہ قرآن کو لازم قرار دیا ہے، ٹرانسلیشن آف قرآن کو، کہ بھئی اس کو ہم ختم کر لیں۔ والدین کی طرف سے پریشر ہے، والدین کہتے ہیں کہ یار سائنس پڑھنے دو، یہ لگا دیا ہے، ایک اضافی بوجھ ڈال دیا ہے بچوں پر کہ بھئی وہ ٹرانسلیشن آف قرآن بھی پڑھ لے، اور اس کے مارکس بھی رکھے ہوئے ہیں اور باقاعدہ وہ لازمی کر دیا گیا ہے۔ اور پھر کئی والدین کہتے ہیں کہ وہ پروفیسر کہہ رہا ہے کہ ہم یہ یونیورسٹی کی سطح پر یہ کوشش ہم نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم ایک لباس کا ایک وہ کر لیں، کوڈ کوئی وہ کر لیں یونیفارم کا کہ بھئی اس طرح کا لباس ایسا ہو، ساتر ہو، اس طرح کا لباس نہ ہو، ٹائٹ وغیرہ۔ کیوں؟ والدین پھر مزاحم بن جاتے ہیں کہ بھئی آپ کیوں یہ پابندیاں لگا رہے ہیں، ہماری بیٹی ہے اسی طرح آئے گی، اور اس تو وہی بات ہے نا، یہ مسلمان ہیں جن کو دیکھ کر شرمائی ہے۔ وجہ وہی ہے کہ ہم نے اس تہذیب کے اندر کامیابی ہمارے ذہنوں میں بٹھا دی گئی ہے کہ ہاں بھائی کامیابی تو یہی ہے کہ آپ علم حاصل کر لیں، نالج میں آپ اضافہ کر لیں، اپنی قابلیت میں جتنا آپ سے ہو سکے آپ اضافہ کر لیں۔ اس سے نہ شریعت نے منع کیا ہے اور نہ کسی مولوی نے منع کیا ہے۔ مولوی کیوں منع کرے گا جب شریعت نے منع؟ شریعت نے قرآن تو جگہ جگہ اس کی دعوت دیتا ہے، افلا تتفکرون افلا تعقلون قل سیروا فی الارض فانظروا، زمین میں جاؤ دیکھو۔ تو دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ پوری کائنات پہ غور کر لو اور فکر کر لو کہ یہ کائنات کی یہ چیز ایسی کیوں ہے، یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے۔ اس کے غور کرنے کا تو قرآن حکم دیتا ہے۔ تو اس بات سے تو کسی نے منع نہیں کیا، لیکن جب ایک قوم فکری طور پر محکوم ہو جاتی ہے تو پھر اس کے لیے علم اور نالج کوئی بھی
اہمیت اس کے سامنے نہیں ہوتی ہے. اس کے سامنے اہمیت اور کامیابی وہی ہوتی ہے جو حاکم قوم نے اس کے ذہن میں ڈالا ہوتا ہے. وہ نالج، انگریزی زبان کو نالج سمجھتا ہے. علم کے آپ کتابوں کی کتابیں آپ نے لکھی ہو اور علم کی آپ دریا بھی بہا رہے ہو، آپ کو انگریزی نہیں آتی، آپ کو کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے کہ آپ تعلیم یافتہ ہیں. حالانکہ انگریزی ایک زبان ہے. جو بچہ انگریز بولنے والے گھروں میں پیدا ہوا ہو وہ انگریزی بولتا ہے تو کیا وہ سب سے بڑا عالم ہو گیا؟ یہ محکوم قوم کی ایک علامت ہوتی ہے کہ وہ حاکم قوم کی زبان کو کامیابی کا ایک زینہ سمجھتی ہے. اور حاکم قوم کی تہذیب کو آپ جائیں، آپ تعلیمی اداروں میں، یونیورسٹیوں میں جائیں، وہاں کے نوجوانوں کو آپ دیکھیں اور ایک لمحے کے لیے آپ پھر پیچھے اپنی اسلامی تاریخ کے ہیروز کو آپ دیکھیں. ان نوجوانوں کو دیکھیں جو گٹار یہاں پر ڈالے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کو ایک فخر سمجھ رہے ہوتے ہیں، ڈانس کر رہے ہوتے ہیں، اس کو ایک فخر سمجھ رہے ہوتے ہیں. اور جب میں ان کو دیکھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ بھائی جو ہمارے ہیروز تھے وہ کیا تھے اور جس کی بنیاد پر ہم دنیا میں حاکم تھے، اور یہ جو نئی نسل آ رہی ہے یہ ہمیں کہاں لے جا رہی ہے؟ ہمیں غلامی کے مزید تو، اور اس کی ذمہ داری والدین پر. والدین کو ہی اہمیت کا پتہ نہیں ہے کہ ہماری کیا تاریخ ہے، ہم کس سمت میں چل کر ہم اپنی اسی عروج کو حاصل کر سکتے اور کہاں جا کر ہم مزید غلامی میں ہی چلے جائیں گے. یہ والدین اس کی کوئی فکر نہیں کرتے. تو وہی ہوگا کہ بھئی نئی نسل یہی ہوگی. وہ تعلیمی ادارے تو وہ تجارت گاہ ہیں، وہ تو تجارتی منڈیاں ہیں، ان کو فیس چاہیے. اب والد چاہے گا کہ بھئی اس کی بیٹی جو ہے نا اسی طریقے سے آئے گی تو پھر اس کو تو فیس چاہیے. وہ کہے گا کہ بھئی ہاں ٹھیک ہے، مجھے کیا پرواہ ہے. تو بہرحال قرآن مجید نے بھی اس بات کو ذکر کیا ہے کہ یہ چیز انسان کی فطرت کے اندر ہے. عورت کی محبت، اولاد بیٹوں کی محبت، ڈھیر لگے ہوئے سونے چاندی کی محبت. بیٹے، انسان ایک سہارا تلاش کر رہا ہوتا ہے بڑھاپے کا، اور ویسے بھی اس کی نسل آگے چلے اس بات کو وہ چاہ رہا ہوتا ہے، تو بیٹوں کو وہ پسند کرتا ہے، سونے چاندی کے ڈھیر کو وہ پسند کرتا ہے. نشان زدہ گھوڑے، اس زمانے کے اعتبار سے گھوڑا ایک بہت بڑی ایک چیز سمجھی جاتی تھی، ایک بہت بڑی نعمت سمجھی جاتی تھی. گھوڑا جس کے پاس ہوتا تھا اس کی ایک الگ سا اسٹیٹس ہوتا تھا. اور آج کل گاڑیوں کے نئے نئے ماڈلز آئے ہوئے ہیں، اس کو آپ اس کی جگہ پر رکھ لیں. تو یہ ان چیزوں کی محبت انسان کے دل میں رکھی ہوئی. انعام، مویشیاں، اس زمانے کے اعتبار سے مویشی ایک بہت بڑی مالی وہ سمجھی جاتی تھی. آج کل آپ وہ کر لیں، پلاٹس کا لگا لیں اور مختلف سوسائٹیز میں آپ لگا لیں، وہ مختلف بنگلے اور مختلف گھر جس کے پاس ہو اس کو لگا لیں. کھیتی اس زمانے کے اعتبار سے تھی، آج کل اس کے حساب. تو یہ دنیا کی یہ چیزیں، ان کی محبت انسان کی فطرت کے اندر رکھی ہوئی ہے. تو جب فطرت کے اندر رکھی ہوئی ہے تو پھر اگر انسان اس کی محبت میں ہے تو پھر کیا گناہ کر رہا ہے؟ فطرت میں رکھی ہے، لیکن اس کو قابو میں رکھنے کے لیے شریعت نے اصول بھی رکھے ہیں. تو مولانا روم رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جب تک کشتی پانی کشتی کے نیچے اور ارد گرد ہو تو یہ کشتی کے لیے فائدہ مند بھی ہے، معین بھی ہے، مددگار بھی ہے، مطلوب بھی ہے. کشتی چلے گی تب. لیکن جب وہی پانی کشتی کے اندر آ جائے تو پھر یہ نہ مطلوب ہے اور نہ فائدہ مند ہے، بلکہ نقصان دہ ہے، اسی کشتی کو ڈبو دے گا. تو یہ دنیا کی یہ چیزیں انسان کے اندر رکھی ہے اللہ نے. ایک تو یہ حکمت ہے، یہ دنیا کا نظام چلے. دوسری حکمت اس کے اندر یہی ہے کہ انسان کا ان چیزوں سے اللہ آزمائش کر لیں، آزما لیں. جیسے سورہ کہف میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. ہم نے یہ چیزیں جو کائنات بنائی ہے اور اس کو انسان کے لیے مزین کیا ہے تاکہ ہم امتحان لے لیں، اس کو آزما لیں. انسان کی آزمائش ہے کہ کون ان میں پڑھ کر اللہ کو بھول جاتا ہے اور کون ان میں پڑھ کر اللہ تک پہنچنے کا راستہ بنا لیتا ہے. دنیا کو حاصل کریں، اللہ تک پہنچنے کا راستہ بنا لیں، اس کو صدقات کر لیں، اچھی نیکی حلال طریقے سے حاصل کر لیں. یہ ہے. اور ایک دوسرا ہے کہ جو اس دنیا کو اللہ سے دوری کا ذریعہ بنا لیں، اس کو غلط طریقے سے حاصل کر لیں یا غلط طریقے سے اس کو خرچ کر لیں. اور تیسری حکمت اس کے اندر یہی ہے
کہ جب دنیا کی نعمتیں انسان کے سامنے ہوگی تبھی جا کر انسان کو آخرت کی نعمتوں کی قدر ہوگی۔ اگر دنیا میں عورت کی طرف اس کی کشش نہ ہو تو جنت کی حور اس کے لیے کیا وہ کشش پیدا کرے گی اگر اس کو کہا جائے کہ جنت میں تمہیں حور ملے گی۔ دنیا میں یہ باغات، یہ بنگلے، یہ میوے، یہ چیزیں، یہ نعمتیں، اس کو اس کی کشش اس کے دل میں نہ ہو تو اس کو آخرت میں ان نعمتوں کے پانے کی کیا کشش ہوگی۔ تو یہ 3 حکمتیں ہیں جو دنیا کی محبت انسان کی فطرت کے اندر ڈالی گئی ہے۔ لیکن ساتھ میں اللہ نے یہ بھی فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا۔ انشاءاللہ یہ کل پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔ سبحانک اللہ